بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر حسرت المعانی کی غزل نمبر 1 شعر نمبر 2 پر مشتمل ہے، جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں حسرت المعانی کا تعارف اور اسی غزل کا شعر نمبر 1 بیان کیا تھا، تو آج ہم شعر نمبر 2 پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ شعر ہے: نہ چھڑ اے ہم نشی کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑ، نہ ذکر کر، نہ تذکرہ کر میرے سامنے، کس کا؟ اے ہم نشی۔ اب کہا کسے جا رہا ہے؟ ہم نشی کو۔ نہ چھڑ اے ہم نشی، اے میرے دوست، نہ تذکرہ کر، کس کا؟ کیفیت صحبا کے افسانے، کیفیت یعنی حالت بیان نہ کر ہے، صحبا کے افسانے۔ صحبا کہتے ہیں سرخ شراب، مطلب لال شراب، افسانے قصے کہانیاں۔ اب مزید جو ہے وہ با محاورہ سنیں کہ اے میرے دوست میرے سامنے سرخ شراب کے افسانے بیان نہ کر۔ اے میرے دوست میرے سامنے براہ کرم لال شراب کے قصے کہانیاں بیان نہ کر۔ مزید اگلا مصرع دیکھیں کہ شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ شراب بے خودی، اب یہ شراب بے خودی سے مراد ہے کہ مست کر دینے والی شراب، اور وہ مست کر دینے والی شراب کسے شاعر کہہ رہا ہے؟ لال شراب کو کہہ رہا ہے کہ لال شراب یعنی کہ سرخ شراب جو ہے وہ مست کر دینے والی شراب ہے، اور جس پیالے میں لال شراب پیتا تھا وہ پیالہ مجھے یاد آتا ہے۔ شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، ساغر یعنی شراب پینے کا پیالہ، وہ پیالہ مجھے یاد آتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے اس شعر کے آئینے میں کہ اے ہم نشی یاد ماضی میرے لیے پریشان کن ہے، تو اس کی بات نہ کر۔ اگر ہم ظاہری طور پر اس شعر کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہمیں ملتا ہے کہ اے میرے دوست لال شراب کی حالت یا اس کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کا تذکرہ میرے سامنے نہ بیان کر، کیونکہ جب میں لال شراب پیتا تھا تو اس وقت جو میرے اوپر کیفیت ہوتی تھی وہ مجھے یاد آ جاتی ہے کہ وہ پیالہ، جس پیالے میں لال شراب پیتا تھا وہ پیالے اب مجھے یاد آتے ہیں۔ میرے دوست اس لیے میرے سامنے لال شراب کی خوبیاں بیان نہ کر، اس کے لال شراب کی خاصیت جو ہے وہ بیان نہ کر، کہ وہ کس قدر جو ہے وہ لطف والی ہوتی ہے، یہ میرے سامنے بیان نہ کر۔ تم بیان کرتے ہو تو ماضی میں پی جانے والی وہ شراب جس میں جو ہے وہ مست ہو جایا کرتا تھا، اور دنیا کی بے فکری سے میں دنیا کی فکر سے میں آزاد ہو جاتا تھا اور بے فکری کا مجھ پر عالم ہوتا تھا، وہ باتیں مجھے یاد نہ کرا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ فراق وہ وصال کہاں، وہ فراق وہ وصال کہاں، وہ شب و روز اور ماہ و سال کہاں۔ اب ظاہری طور پر شعر میں ان ماہ و سال کی بات ہو رہی ہے جن ماہ و سال میں شاعر آزادانہ خیالات رکھتا تھا، شاعر جو ہے وہ بہت زیادہ سکون میں تھا اور مشکلات اس کے سامنے نہیں تھی، مصائب اس کے سامنے نہیں تھے، وہ مسائل کا شکار نہیں تھا، وہ ذہنی طور پر بالکل آزاد تھا اور خوشیاں عام تھیں، رونقیں عام تھیں، ہر طرف لطف عام تھا، ہر طرف جو ہے وہ چہل پہل تھی۔ تو ایسی کیفیت میں وہ شراب کی طرح مست رہتا تھا، اور وہ اسے شراب ملتی تھی اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا تھا اور مطمئن سمجھتا تھا۔ عزیز طلباء طالبات، اصل میں اس شعر کے آئینے میں یا اس کے شعر کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پس منظر میں اصل میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ماضی کے واقعات ہوتے ہیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کہ انسان جہاں جہاں جاتا ہے وہ
جو ماضی کی یادیں ہوتی ہیں وہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، وہ اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو اب کوئی دوست شاعر کا جو ہے وہ اس کے سامنے ماضی کی یادیں رکھتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس پر وہ اشکبار ہوتا ہے، اس پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو زمانہ حال ہے اس میں جن مصائب کا میں شکار ہوں، یہ مصائب، یہ مشکلات مجھے پہلے حاصل نہ تھی، یہ مجھے میرے ماضی کا حصہ نہ تھی، یہ میرے گزرے ہوئے لمحات کا حصہ نہ تھی۔ اس لیے اے میرے دوست، میرا ماضی میرے موجودہ حال سے بہتر تھا، لہٰذا اب اگر تم میرے ماضی کا میرے سامنے تذکرہ کرتے ہو تو مجھے جو ہے بے چینی میرے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، غمگین ہو جاتا ہوں، لہٰذا میرے سامنے میری ماضی کی باتیں نہ دہراؤ۔ عموماً ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے زمانہ حال کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے زمانہ ماضی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ زمانہ حال جو ہے وہ زیادہ ہمارے ہاں سخت ہے، اور ہمارا گزرا ہوا جو وقت تھا وہ بہت اچھا تھا، یا اس وقت میں جو ہے وہ لوگ زیادہ اچھے تھے، یا لوگ زیادہ جو ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایسی کیفیت تھی۔ اور کوئی لوگوں کا عام طور پر ڈر خوف نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ عام طور پر جو ہے وہ عام بازاروں میں، سڑکوں پر، یا پھر اپنے گلی محلے کے چوراہوں میں راتوں یعنی کہ رات گئے تک جو ہے وہ پھرا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، اور آزادی تھی۔ تو اب جو حال موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال و جان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ماضی بہتر تھا اور موجودہ حالات بہتر نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ شاعر بھی جو ہے وہ اپنے ماضی کے حالات کو بہتر کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ماضی جو تھا کہ وہ بہت بہتر تھا۔ اب اس شعر کا ایک اور بھی اینگل ہے، ایک اور بھی زاویہ ہے جس میں آپ اس کی تشریح بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل میں متحدہ ہندوستان کے اندر شاعر نے اپنی زندگی گزاری، اور آزادانہ طور پر اپنے ہم عصر شعراء کے درمیان اپنی زندگی گزاری، ادیبوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری۔ تو جب شاعر اپنے زور قلم سے اپنی آزادی کے لیے لڑا، اور پھر جو ہے وہ اسی لڑائی کی سزا میں اور اس کی پاداش میں انگریزوں نے آپ کو جو ہے وہ جیل میں بھی ڈالا، اور آپ کو سزا بھی دی گئی، آپ کو وہاں پر چکی بھی پیسنا پڑی۔ تو ان تمام حالات میں جو ہے وہ آپ اپنے ماضی کو جب یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر ہر طرف خوشی تھی، مسلمان آزاد تھے، اور غیروں کا قبضہ نہیں تھا، انگریزوں کا قبضہ نہیں تھا، مسلمان نظریاتی طور پر، تمدنی طور پر، تہذیبی، معاشرتی، اقتصادی تمام حالاتوں کے اندر مسلمان مکمل طور پر کامیاب تھے، لیکن اب وہ بہتر نہیں ہے، اور باہر سے آنے والوں نے جو ہے وہ ہم پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی گئی۔ تو اس یعنی کہ مشکل حالات میں شاعر نے کہا ہے کہ پہلے کے جو دن تھے، پہلے کے جو آزادی کے وہ دن، جب میری دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ محفلیں ہوا کرتی تھیں، دوستوں کے ساتھ میرا جو ہے وہ وقت گزرا کرتا تھا، شعر و شاعری کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ کا حصہ ہوا کرتے تھے، وہ دن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے تھے اور بہتر تھے، لہٰذا موجودہ جو اب میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہوں، اور انگریزوں کے جو مجھ پر مظالم ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے موجودہ وقت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے
کسی دوست سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست مجھے میرے سامنے گزرے ہوئے لمحات کا تذکرہ مت کر، اس کا ذکر مت کر، کیونکہ جب تم اس کا تذکرہ کرتے ہو تو پھر میرے اوپر ایک ایسی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے کہ میں اپنے ماضی کی خوشیوں کو جو ہے وہ پا نہیں سکتا اب، اور میری طبیعت جو ہے وہ بہتر نہیں رہتی اور میں دکھوں اور غموں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو مزید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں کہ شاعر کہتا ہے کہ جب میرے محبوب سے ملاقات تھی اور محبوب کے ساتھ میرے جو لمحات تھے وہ کتنے اچھے تھے، وہ کتنے جو ہے وہ پرکشش تھے، کتنے جو ہے وہ پرلطف تھے، اور بہت زیادہ ہر طرف مجھے خوشی جو ہے وہ میسر تھی، لیکن اب وہ خوشی میسر نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے ہم نشی، اے میرے ساتھی، میرے دوست، وہ ماضی کی باتیں جو میرے محبوب کے ساتھ میں نے جو گزاری ہیں، جو میں نے میرے محبوب کے ساتھ میرے لمحات گزرے ہیں، جو وقت گزرا ہے، وہ میرے سامنے اب بیان ہے نہ کرو۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا وہ کہا ہے کہ غزل اس نے چھیڑی غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ مزید حوالے کے شعر ہیں، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا۔ مزید یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بہت شکریہ۔